عزیز طلباء و طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم بات کریں گے خطوط نویسی کے حوالے سے۔ جس طرح آج ہم کسی شخص کو پیغام بھیجنے کے لیے ای میل یا موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ماضی میں دور دراز رہنے والے لوگوں سے رابطے کا ذریعہ خط تھا۔ خط کے ذریعے ہی لوگ اپنے پیغامات اور اپنے حال احوال ایک دوسرے کو لکھ کر بھیجتے تھے، کیونکہ ماضی میں یہ سہولیات موجود نہیں تھیں۔ خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تحریر، لکیر، نشان، مکتوب، رقعہ، پروانہ یا چٹھی کے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں خط دو افراد کے درمیان تحریری گفتگو کو کہتے ہیں۔ خطوط نویسی کو دو بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: رسمی خطوط اور غیر رسمی خطوط۔ رسمی خطوط ایسے خطوط جو اداروں کو، پیشہ ور افراد کو یا کاروباری معاملات کے لیے لکھے جائیں، رسمی خطوط کہلاتے ہیں۔ غیر رسمی خطوط ایسے خطوط جو دوست، احباب یا رشتہ داروں کو لکھے جائیں، غیر رسمی یا نجی خطوط کہلاتے ہیں۔ خطوط نویسی کے حوالے سے چند اہم باتیں۔ خطوط نویسی نثر کی سب سے قدیم اصناف میں سے ایک ہے۔ خط کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ خط لکھنے والا کاتب یا مکتوب نگار اور خط وصول کرنے والا مکتوب الیہ کہلاتا ہے۔ خط کے لیے مکتوب، چٹھی اور نامہ کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ خط کے اجزاء۔ خط کے چار بنیادی حصے ہوتے ہیں: نمبر 1 پیشانی، نمبر 2 القاب و آداب، نمبر 3 نفس مضمون اور نمبر 4 اختتامیہ۔ ان بنیادی حصوں کو ہم ذیلی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: پیشانی، جگہ کا نام اور تاریخ، القاب و آداب، القاب، آداب، نفس مضمون، تمہید، اصل مدعا اور اختتامیہ۔ اختتامیہ مکتوب نگار کا نام اور پتہ۔ عزیز طلباء اور معزز ناظرین، اب ہم خطوط نگاری کی عملی صورت کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں عملی طور پر خط لکھنا پڑے تو ہم اس خط کو کیسے لکھیں گے۔ آپ کے سامنے نمونے کا ایک خط دیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دائیں جانب پیشانی ہے۔ سب سے اوپر ہم نے پیشانی کا پہلا حصہ، یعنی وہ مقام جہاں سے خط لکھا جا رہا ہے، اس کا نام لکھنا ہے۔ عام طور پر ہم جس جگہ سے خط لکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پر اس جگہ کا نام لکھتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم لاہور سے خط لکھ رہے ہیں تو ہم لاہور لکھیں گے، اگر ہم لکھنؤ سے خط لکھ رہے ہیں تو لکھنؤ لکھیں گے۔ لیکن امتحانوں میں آپ نے چونکہ جگہ کا نام نہیں لکھنا ہوتا، اس لیے یہاں پر از امتحانی مرکز لکھیں گے، یعنی امتحانی مرکز سے۔ اس کے نیچے آپ نے ایک لکیر لگانی ہے اور لکیر لگانے کے بعد آپ نے وہ تاریخ لکھنی ہے جس تاریخ کو خط لکھا جا رہا ہے۔ خط کا یہ حصہ پیشانی کہلاتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے حصے کی جانب۔ یہ حصہ ہے القاب و آداب، یعنی آپ اگر والد صاحب کو خط لکھ رہے ہیں تو یہاں آپ لکھیں گے محترم ابا جان یا پیارے ابا جان۔ یہ جو ہے یہ القاب میں آئے گا، اور السلام علیکم یہ آداب میں۔ اس کے بعد نفس مضمون کا آغاز ہوتا ہے۔ نفس مضمون میں پہلے ہم تمہید لکھتے ہیں۔ تمہید میں ہم کچھ ابتدائی کلمات لکھتے ہیں خط کا آغاز کرنے کے لیے، جیسے کہ یہاں پر لکھا گیا ہے: آپ کا خط ملا، حالات سے آگاہی ہوئی، یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ عدنان نے 7ویں کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا ہے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور پڑھائی بہت اچھی چل رہی ہے۔ یہاں پر آپ اس صورتحال کے مطابق کچھ بھی تمہید یا ابتدائیہ لکھ سکتے ہیں۔ تمہید کے بعد اصل جو مدعا ہے جس کے لیے کہ خط لکھا جا رہا ہے، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو نمونے کا خط آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے، یہ ایک بیٹے کا والد کے نام خط ہے، جس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ اسے اپنی تعلیمی ضروریات کے لیے ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے۔
مجھے کمپیوٹر کے مضمون کے لیے ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کالج کے واجبات کی ادائیگی کے بعد یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میں آپ پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اس سے تعلیم میں حرج ہو رہا ہے اور حالیہ ٹیسٹ میں میرے نمبر بھی کسی قدر کم آئے ہیں۔ اگر میرے پاس لیپ ٹاپ ہو تو اس سے فرق پڑے گا اور نمبر بہت بہتر ہو جائیں گے اور سالانہ امتحان کی تیاری میں بھی آسانی رہے گی۔ یہ ہے وہ اصل مدعا یا اصل مقصد جس کے لیے کہ خط لکھا جا رہا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں نفس مضمون کے آخری حصے یعنی اختتامیہ کی جانب۔ اختتامیہ میں آپ دیکھیں کہ کیا لکھا گیا ہے۔ دیر سے خط لکھنے کی معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اب ایسی سستی نہیں ہوگی اور بر وقت خط لکھ کر اپنی مصروفیات اور دیگر مشاغل سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ نبیلہ کو پیار کیجیے گا اور امی جان کی خدمت میں سلام عرض کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یعنی خط کے آخر میں، نفس مضمون کے آخر میں آپ چھوٹوں کے لیے پیار لکھ سکتے ہیں، بڑوں کے لیے آداب لکھ سکتے ہیں اور سلام عرض کر سکتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اختتامیہ کی جانب۔ آخر میں آپ نے لکھنا ہے والسلام، اور جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کی نسبت سے اپنے حوالے سے لکھنا ہے، یعنی آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، اور نیچے آپ نے نام لکھنا ہے اور اس سے نیچے پتہ لکھنا ہے۔ امتحان میں چونکہ آپ نام نہیں لکھ سکتے، اس لیے یہاں پر آپ الف ب جیم لکھیں گے اور اپنا پتہ بھی یہاں پر درج نہیں کریں گے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ اس خط کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے امتحان میں جو خط کا سوال آئے گا اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ یعنی جس طرح آپ نے پیشانی کو خط کے بالکل دائیں جانب درج کیا ہے، اسی طرح اختتامیہ کو آپ نے خط کے بائیں جانب درج کرنا ہے۔ ابھی ہم نے جس خط کا تجزیہ کیا ہے اور اس کے مختلف حصوں کو دیکھا ہے، اب ہم یہ خط آپ کے سامنے مکمل صورت میں پیش کر رہے ہیں کہ یہ اپنی مکمل صورت میں کس طرح دکھائی دے گا اور اس کے مختلف حصے کس طرح درج کیے گئے ہیں۔ خط لکھتے ہوئے کچھ اہم باتیں آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ خط میں لمبی چوڑی گفتگو سے پرہیز کریں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں بات کریں، والدین اور بزرگوں کے لیے عقیدت اور احترام کے الفاظ استعمال کریں، خط کی زبان سادہ اور شگفتہ ہونی چاہیے، دوستوں کے لیے بے تکلفانہ لہجہ اختیار کریں۔ السلام علیکم عام طور پر طلبہ غلط لکھ دیتے ہیں، اس کو بالکل درست لکھیں۔ السلام علیکم یا السلام علیکم واو کے ساتھ لکھنا غلط ہوگا۔ السلام علیکم اور القاب کے بعد ندائیہ کی علامت لازمی استعمال کریں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ممتحن پیپر کو چیک کرتے ہوئے لازمی طور پر دیکھتا ہے اور ان باتوں کے نمبر دیے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے خط لکھنے کا طریقہ آپ سیکھ گئے ہوں گے اور پیپر میں آپ بہتر طور پر خط لکھ کر اچھے نمبر لے سکیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔